بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شریعت کے احکام سے متعلق عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس کا ترجمہ، اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفسیر پڑھتے ہیں۔ ایک جامع اور مؤثر دعا۔ اول آیت پر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی پریشانی ہوئی تھی، ان کی تسلی کے لیے یہ دو آیتیں آمن الرسول اور لا یکلف اللہ نفسا نازل ہوئیں۔ اب اس کے بعد ربنا لا تؤاخذنا آخر صورت تک نازل فرما کر ایسا اطمینان دیا گیا کہ کسی صعوبت اور دشواری کا اندیشہ بھی باقی نہ چھوڑا، کیونکہ جن دعاؤں کا ہم کو حکم ہوا ہے ان کا مقصود یہ ہے کہ بے شک ہر طرح کا حق حکومت اور استحقاق عبادت تجھ کو ہم پر ثابت ہے، مگر اے ہمارے رب، اپنی رحمت و کرم سے ہمارے لیے ایسے حکم بھیجے جائیں جن کے بجا لانے میں ہم پر صعوبت اور بھاری مشقت نہ ہو، نہ بھول چوک میں ہم پکڑے جائیں، نہ مثل پہلی امتوں کے ہم پر شدید حکم اتارے جائیں، نہ ہماری طاقت سے باہر کوئی حکم ہم پر مقرر ہو، اس سہولت پر بھی ہم سے جو قصور ہو جائے اس سے درگزر اور معافی اور ہم پر رحم فرمایا جائے۔ حدیث میں ہے کہ یہ سب دعائیں مقبول ہوئیں، اور جب اس دشواری کے بعد جو حضرات صحابہ کو پیش آ چکی تھی، اللہ کی رحمت سے اب ہر ایک دشواری سے ہم کو امن مل گیا، تو اب اتنا بھی ہونا چاہیے کہ کفار پر ہم کو غلبہ عنایت ہو، ورنہ ان کی طرف سے مختلف دقتیں دینی اور دنیوی ہر طرح کی مزاحمتیں پیش آ کر جس صعوبت سے اللہ کر کے اللہ کے فضل سے جان بچی تھی، کفار کے غلبہ کی حالت میں پھر وہی کھٹکا موجب بے اطمینانی ہوگا۔ اب اس قرآن کی آیت اور اس تفسیر سے ہمیں صاف پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام پر بھی مشکلیں آئیں، بہت زیادہ آئیں، اور جب اللہ نے یہ آیتیں نازل کی تو صحابہ کرام کو بہت دلی سکون حاصل ہوا، اطمینان ہوا کہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ جس کا مفہوم میں بیان کرنے لگا ہوں کہ کسی کی برداشت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے صحابہ کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کے اوپر یہ حکم بتا دیا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کی جان پر جو آپ کی برداشت ہے، قوت ہے، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ آج کل ہمارا ایمان اسی چیز سے تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ انسان مشکلاتوں سے، تنگیوں سے، پریشانیوں سے تنگ آ کر شریعت کے احکام سے منہ موڑ لیتا ہے، کہتا ہے کہ شریعت بہت مشکل ہے، یہ نہیں ہو پاتا۔ بہرحال بہت سارے انسان کے پاس بہانے ہیں، لیکن ایک طرف انسان کے بہانے ہیں اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے۔ ایک طرف انسان کے نخرے، ایکسکیوزز، یہ سب ہیں، اور ایک طرف اللہ کا کلام ہے، اللہ کا واضح حکم ہے، اللہ کی واضح بات ہے۔ اب اس کا میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ جس نے جس چیز کو بنایا اسے اس چیز کے بارے میں زیادہ معلوم ہوگا، یا جو بنی ہوئی چیز ہے اسے خود کے بارے میں زیادہ معلوم ہوگا۔ اس کا مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ ایک کمپیوٹر ایجاد کرنے والے نے ایک پرنٹر بنایا۔ اس پرنٹر کو پورا کا پورا اس کے نٹ بولٹ، پرزے، اس کی انک وغیرہ، ریفلنگ پیپر، سب کچھ کا اس نے ایک گائیڈ بنائی۔ اس گائیڈ کو اس نے پرنٹر کے ساتھ فروخت کیا کہ یہ پرنٹر ہے، یہ اس کی گائیڈ ہے، اس کے مطابق آپ نے اس پرنٹر کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ نے گڑبڑ کی یا اس گائیڈ کے متعلق نہیں کیا کام
تو ہو سکتا ہے یہ پرنٹر خراب ہو جائے، یا ہو سکتا ہے یہ آپ کے خواہش کے مطابق رزلٹ نہ دے۔ تو اگر انسان یا کوئی بھی اس پرنٹر کو خریدنے والا اس گائیڈ کو پھینک دے، ٹھیک ہے، اور اپنا دماغ استعمال کرے، حالانکہ جس نے پرنٹر خریدا ہے اسے کوئی علم نہ ہو پرنٹر کا، ٹھیک ہے، وہ کہے کہ بھائی میں بس جانتا ہوں، مجھے بس پتہ ہے یہ پرنٹر ایسے کام کرے گا، ویسے کام کرے گا، میں اس کو پانی میں دھو بھی سکتا ہوں، میں اس کو دھوپ میں سکھا بھی سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، تو پھر یہ پرنٹر ظاہری بات ہے خراب ہو جائے گا، اور جو پرنٹر بنانے والا ہے وہ اسے کہے گا کہ بھائی مجھے اس چیز کے بارے میں زیادہ علم ہے، یا تم نے محض یہ پرنٹر دیکھا ہے، خریدا ہے، تمہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ ویسے ہی انسان جتنا بھی پڑھ لے، سائنس کی ترقی آج آپ سب کے سامنے ہے، بہت ترقی کر لی ہے سائنس نے، لیکن آج تک کوئی بھی بایولوجی میں لا پڑھنے کو نہیں ملتا، زندگی حیاتیات سے متعلق سائنس میں آپ کو کہیں پہ بھی کوئی لا نہیں ملے گا کہ حیاتیات سے متعلق یہ بات بالکل پتھر پہ لکیر کی طرح ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں آج تک اتنا معلوم نہیں جتنا اللہ کو معلوم ہے، اور ہمیں اپنے بارے میں اتنا معلوم ہو بھی نہیں سکتا جتنا اللہ کو معلوم ہے۔ تو ہم اس پریشانیوں سے خود کو نکالنے کی کوشش کریں کہ شریعت کے احکام مشکل ہیں، یا مجھ سے نہیں ہو پاتے، یا میرے اوپر بڑی تکلیفیں ہیں، میرے اوپر بڑے بوجھ ہیں، اللہ کے اس حکم کو، اللہ کے اس کلام کو بالکل اپنے سامنے رکھیں، اور دل سے سوچیں، دل سے اس پر ایمان لائیں کہ واقعی اللہ نے مجھے بنایا ہے، اور اللہ مجھ پر وہ بوجھ نہیں ڈالے گا جس کی میں برداشت کرنے کی جو میرے اندر ہمت ہی نہیں، قوت ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اس آیت پہ اور شریعت کے احکام سے متعلق اس عقیدے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔